الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے نماز. کہ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ترک کر دیتا ہے، وہ مسلمان نہیں. انسان کے کفریہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نماز کی پابندی نہ کرے، نماز بالکل ہی نہ پڑھے. تو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے تو نماز ہی فرق کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر نماز کے حوالے سے 750 سے زیادہ مرتبہ جو ہے نا نماز کا تذکرہ کیا ہے. اس سے نماز کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی فضیلت ہے. ایک دو مرتبہ اللہ رب العالمین کا تذکرہ کر دینا یا 30 پاروں میں ہر پارے میں ایک ایک مرتبہ نماز کا تذکرہ کر دینا ہی کافی تھا، لیکن 750 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کے اندر نماز کے حوالے سے تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی کتنی قدر و منزلت ہے، کتنی انتہائی اہمیت کے حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الصلاۃ عماد الدین، اے لوگو نماز دین کا ستون ہے. تو آپ مجھے بتلائیے کہ اگر ستون کمزور ہو تو پھر اس پہ بلڈنگ کھڑی نہیں کی جا سکتی، اور اسی طرح اگر ستون ہو ہی نہ تو پھر تو بلڈنگ کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. تو ستون کا کمزور ہونا ہماری نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی ہے کہ نمازوں کو ترک کرنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، آدھی پڑھ لینا، آدھی چھوڑ دینا، 2 پڑھ لینا، 3 چھوڑ دینا، 3 پڑھ لینا اور 2 چھوڑ لینا. یہ ہے نماز کے دین کو، ستون کے جو ہے نا کمزور کر دینے والی چیز ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو خیال کیا کرتے تھے کہ جو بندہ وہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے لگے. تو مصلی پہ کھڑے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں. نماز کی اہمیت دیکھیں کتنی ہے، نماز کی قدر و فضیلت کتنی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ساتھیوں کے ساتھ نکلوں بازاروں میں، اور جو لوگ ابھی تک نماز کے لیے نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں. حضرات، اس سے نماز کی اہمیت و فضیلت معلوم کہ ہوتی ہے کہ نماز کی ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں کتنی اہمیت و فضیلت ہے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے گھروں میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں دہرایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سے نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت جو ہے نا معلوم ہوتی ہے، نماز کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن سب سے پہلا کیے جانے والا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا. اگر انسان نماز کے سوال میں اپنے پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا، اگر ہم اس نماز والے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہم باقی سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پہلے ان سوال میں انسان ناکام ہو گیا تو پھر باقی سوالوں میں بھی ناکام ہو جائے گا. اس لیے یہ بار بار نماز کا تذکرہ کرنا، قرآن پاک کے اندر بار بار نماز کا تذکرہ کرنا، نماز کا دہرایا جانا نماز کی یاد دہانی کے لیے ہے
تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کل جو ہے نا اپنے اس سوال کا جواب تیار کر سکیں، ہمیں نماز کی اہمیت و قدر و منزلت معلوم ہو سکے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے وہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین درگزر فرمائے اور اللہ رب العالمین آئندہ سے ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔